آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ پہلا پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے جس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں جو شخص بھی آج کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب آیت صرف 10 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کی بدولت آج کے دن اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے آج پیر کے دن یعنی ماہ محرم الحرام کا پہلا پیر جب بھی کبھی جس سال بھی آپ کو یہ موقع مل جائے، آپ نے یہ عمل نہیں بھولنا، اس کو سال کے اندر صرف ایک بار کر لینا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اس عمل کی بدولت آپ کو پورا سال لاکھوں نہیں اللہ کے خزانوں سے کروڑوں ملتے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بے شک آج پیر کے دن اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر کے آزما کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں تمہاری قسمت کیسے بدلتی ہے، تمہارا رزق کیسے بڑھتا ہے، تمہیں برکتیں اور کثرتیں کیسے ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ میں بتانے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب اور بڑی پیاری صورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بڑی مبارک صورت ہے جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ سے پڑھنے والے بندے کو جو ہے وہ 7 انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس سے نعمت ملتی ہے کہ اس بندے کے رزق میں بے حساب برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس عمل کی سب سے پہلی برکت ہے اور اس سے 7 نعمتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت کیا ہے کہ اس کے رزق میں برکت اور کثرت دونوں آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ جس بندے کو برکت اور کثرت دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے تمہیں برکت بھی نصیب ہوگی، کثرت بھی نصیب ہوگی۔ عمل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے لیکن بڑا مجرب عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے وہ اللہ کے خزانوں سے کبھی محروم نہیں رہتا، اس کو اللہ کے خزانوں سے اتنا ملتا ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب جانا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو اس قدر شان اور عظمت عطا کرتا ہے کہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جس کے ذریعے مشکلات حل ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں۔ قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، عاجزی اور انکساری ضروری ہے، اور اگر بندے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہو تو لوگ مصیبت کے وقت اس کو پڑھیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ عمل ایک دعا ہے۔ اس عمل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک دعا کا اثر ملتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دعا کے لیے کچھ خاص اوقات اور مقامات کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے۔ آج کا جو وقت ہے یہ بڑا اہم ہے۔ بعض وقت، بعض دن، بعض لمحات، بعض گھڑیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں سے جو برکت والے لمحات ہیں، جو قبولیت والی گھڑیاں ہیں، ان میں سے آج کا بڑا مبارک دن ہے۔ اگر اس عمل کو آج آپ ظہر کے بعد یا فجر کے بعد یا عصر کے بعد، مغرب، عشاء، کسی ایک نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ اس تعداد کے برابر پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو وہ انعامات ملتے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے اخلاص اور یقین ہونا شرط ہے۔ دعا کے لیے وضو کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، ہلکی سی آواز میں یہ عمل کرنا بہترین ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ کرنا کیا آپ نے کہ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے یا اپنی گود میں رکھ لینا ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو حالت تشہد میں کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے اس عمل کو اگر کوشش کرے تو عصر کے بعد کرنا یہ سب سے بڑا مبارک ہے۔ اس لیے آپ عصر کے بعد یا مغرب یا عشاء کے بعد، باقی تو پورا دن ہی آج قبولیت کا دن ہے، کیونکہ آج ہے 4 محرم اور پیر کا دن، اور پیر کے دن کے بارے میں کون نہیں جانتا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے جنت کے دروازے پیر کے دن کھول دیتا ہے۔ آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آج جو برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آج کے دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا کہ سب سے پہلے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں یہ بھی افضل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہر قسم کی مصیبت اور آفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ اس سے پڑھنے والا شخص دشمن کے حملے، حاسدوں کے حسد اور آسیب کے تنگ کرنے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور شیطانی وسوسوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص ہمیشہ باعزت رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے انعامات سے نوازتا رہے اور مجھ پر اللہ کا فضل ہمیشہ برستا رہے، تو وہ شخص ہر قسم کے رنج و غم اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے اور پورا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے، تو وہ بندہ آج کے دن اس ترتیب کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھ کر وہ اس عمل کا آغاز کرے گا۔ لیکن عمل کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی عرض کر دینی ہے، یا اللہ جو مجھ سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں وہ تو معاف فرما دے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی آج 4 تاریخ ہے، یا اللہ 4 سمتیں ہیں، چاروں طرف سے آنے والے غموں کو دور فرما دے، چاروں طرف سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوگی، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، حاجات پوری ہوتی ہے، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ رزق کی تنگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، مال و اسباب میں برکت اور کثرت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آخرت کے متعلق تمام منازل تمہاری آسان ہو جائیں گی اور یہ پڑھنے والا شخص انشاءاللہ جنت میں بھی ضرور داخل ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل کی بدولت آج ہی تمہیں اس کے انعامات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ پہلی برکت، رزق میں برکت اور کثرت آئے گی، دوسرے نمبر پر تمہارے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی، تیسرے نمبر پر مخلوق خدا تم سے محبت کرے گی۔ یہ 3 آگے چل کر میں باقی چیزیں بتاتا ہوں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب اس عمل کو کیا، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا، اب آغاز اللہ کے نام سے کرنا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ جو قرآن مجید کی ایک عظیم آیت پڑھنی ہے، اس آیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب سورۃ کوثر کی جانب اور استغفار کی جانب چلتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہوں گی کیونکہ آج 4 تاریخ ہے، اس 4 کی نسبت سے 4 کام آپ نے کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام درود پاک کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تمہارے رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا، جس کے ذریعے تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے والا شخص کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستا رہتا ہے۔ اس لیے بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو بات کو سمجھ لے اور فوری طور پہ عمل کو کر لے، ورنہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر پاتے۔ لیکن وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا، کیونکہ یہ عمل آپ کے بخت کو بنا دیتا ہے، آپ کا بخت بلند کر دیتا ہے۔ اگر اپنا بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، بدبختی اس کو نیک بختی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آج اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اب آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، جس کی تعداد میں نے ایک تسبیح مکمل رکھی ہے، یعنی یہ عمل میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اس تعداد کے برابر اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک کی طاقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کا پتہ ہے کہ آج کے دن پڑھنا اس کا کتنا مبارک ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا کام ہوگا۔ اس طرح کے 4 چیزیں ہوں گی، 4 کام ہوں گے جو آپ نے کرنے ہیں۔ تو اگر 4 کام کر لیے، کیونکہ 4 کا عدد آج بڑا مبارک عدد کہلاتا ہے، اور اس لیے آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنی طاقت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دولت مند بننا چاہتے ہیں نا، ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر دی، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، تو اللہ اس سے بے کئی گنا زیادہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی معاوضے کے عطا کرتا ہے نا، ایسی عطا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بغیر
بغیر مانگے بھی اس عمل کی بدولت عطا کر دیتا ہے۔ آپ عمل کر کے کچھ بھی نہ کریں تو وہ تمہیں اتنا نواز دے گا جتنا تم نے تصور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جو بندے کو عطا کرے، اور وہی ذات ہے جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ وہ اس میں مبارک کیا ہے؟ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ اور کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو چیز مانگنے سے بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ اس لیے غربت تنگی سے دو چار لوگ آمدن میں جس کی کمی ہے اچانک یکدم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، ذرائع آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں، تھوڑے سے عرصے میں غنی ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مبارک دن ہے، مبارک لمحات ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جس لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، جس کو جاب نہیں مل رہی، جس کو کاروبار نہیں مل رہا، جس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو مقروض ہے، قرضے کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں وہ اس میں مبارک کو اس ترتیب کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں جو آپ نے نیت رکھنی ہے وہ کامیابی کی رکھنی ہے، وہ دولت کی رکھنی ہے، وہ اپنی حاجت کی رکھنی ہے، یعنی جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی طلب ہے، جو چیز حاجت ہے، اپنا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، جو چیز آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو تصور میں رکھیں گے۔ یعنی عمل کا جیسے میں نے آغاز کرنے کا طریقہ بتایا اس ترتیب کے ساتھ آغاز کریں گے، پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے تصور اپنے مقصد کو جیسے میں نے کہا اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ پہلا کام آپ نے اپنا مکمل کرنا ہے۔ چاروں کام ایک ساتھ ہی کرنے ہیں، چاروں چیزیں ایک ساتھ ہی پڑھنی ہے، اس کے درمیان کسی قسم کا وقفہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کسی قسم کا کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنا۔ بس یہ چند ایک باتیں ہیں، جس کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ بہت سارے لوگ اس عمل کی برکت سے محروم اس وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ توجہ نہیں کرتے، وہ دھیان نہیں کرتے۔ پچھلے سال کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا، پھر اس کی برکتیں حاصل کی، اور ان میں سے چند لوگ ایسے بھی تھے جو ویڈیو کو سکپ کر کے آگے پیچھے کر کے چند ایک باتیں سن کر عمل کو شروع کر دیتے تھے، بعد میں جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ اس غلطی کا آج دوبارہ ادراک نہ کریں، اس کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ عمل کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ دوستو اس لیے ہماری 10 محرم الحرام کو ایک خصوصی دعا ہوتی ہے ہر سال، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 کی نسبت سے 10 بار درود پاک پڑھ کر آل بیت یعنی شہداء کربلا کی روح کو پیش کر دیں، اور جو ہے وہ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ یہ دعا انشاءاللہ شہداء کربلا کے وسیلے سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ رد نہیں فرماتا بلکہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو اسی طرح اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت جس کے ذریعے مال کی کمی دور ہوتی ہے، ہمیشہ دولت ملتی ہے، ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہتا ہے، کبھی تنگی آتی نہیں ہے، کاروبار بند بھی ہو تو چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ دولت کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا اس میں مبارک ہے۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں کہوں، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں بھی ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ بھی عمل کر سکتا ہے، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ہر کوئی اس ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھے تو اس کے حالات خود بخود اس کو بتائیں گے کہ واقعی اس عمل نے ہمیں یہ تاثیر اور فائدہ دیا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت بھی بڑی آسان ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کسی کو آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو لوگ اپنا جو ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی کتنی تاثیر ہے۔ جب اس کو عمل کے دوران پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی برکتیں مزید پہلے کی بنسبت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے حالات بدلتے جائیں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہوگی کہ آنکھیں بند کرنے سے خیال آپ کا توجہ زیادہ آپ کے اپنے مقصد پر رہنا چاہیے، اور جب آپ آنکھیں کھولیں گے، آنکھیں کھولتے ہی جیسے آپ کو سامنے روشنی ہوگی اسی طرح آپ کی زندگی بھی روشن منور ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے سارے غم اندھیرے میں چلے جائیں گے، کیونکہ آنکھیں بند کریں تو اندھیرا چھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے، اسی طرح آپ کے سارے غم اندھیرے میں چلے جائیں گے، ساری خوشیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے چھوٹی ہے، لیکن اہمیت اور خیر و برکت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کو خیر و برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ فرمایا کہ بہت زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نصیب ہو جاتی ہے، اور حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ کے حبیب کے قیامت کے دن اس کو آب زمزم یعنی آب کوثر بھی نصیب فرمائیں گے، اس کو عطا کریں گے، دشمنوں پر فتح بھی ملتی ہے، اور اس
سے دل کو نور بھی ملتا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اس طرح آج آپ نے کرنی ہے۔ اب اس طرح جیسے ہی بندہ کرتا ہے، ایک تو اس کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، ایک اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کی تلاوت کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ دین اور دنیا میں کامیابی ملتی ہے۔ جتنا بھی قرضہ ہے، قرضے سے نجات ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے، دشمنوں پر حفاظت ہوتی ہے اور دشمنوں پر فتح ملتی ہے۔ جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، بار بار پریشان کرتے ہیں، بار بار تنگ کرتے ہیں، وہ بندہ اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، کوئی دشمن اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت جیسے جو طریقہ بتایا ہے، آنکھیں بند کرنے والا، اسی طرح بند کرنی ہے۔ جہاں ہاتھ رکھنے کا کہا ہے وہاں ہاتھ رکھنا ہے، اور اس کی تلاوت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سارے انعامات ملیں گے جن انعامات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی نہیں بلکہ 10 گنا عطا کرتا ہے۔ لیکن جب محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے اس کی نیکیاں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ماہ محرم کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی کرنے پر بھی کئی گنا اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے تم میں سے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ دوستو، اسی لیے اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن آج پڑھنا شروع کر دیں، اس کی برکتیں تمہیں دیکھنا کیسے ملتی ہیں۔ ایک ایک آیت بھی روزانہ کی یاد کرنا شروع کر دیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چند مہینوں میں آپ قرآن مجید کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال اس تربوز کی طرح ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں ہی پسندیدہ ہیں۔ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا اس کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو تو نہیں البتہ اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ اس منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ ایک روایت منافق کی جگہ فاسق کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اور زبان مصطفیٰ سے سنا، مومن مثال اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی نارنگی کے پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں بہترین ہیں۔ اس لیے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کو خوشبودار درخت کے ساتھ، خوشبودار چیزوں کے ساتھ، اچھے ذائقے والی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن بھی شفا کرے گا۔ کسی کے دکھ درد کو دور کرنے کا اجر کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تکلیف میں کسی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کا غم دور کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے یا اس کی امداد کر کے، اچھی رائے دے کر یا اشارہ کر کے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، حدیث پاک میں مومن کا ذکر ہے، اس کے لیے گمان یہی ہے کہ دنیا میں ہی وہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا اور آخرت کی بڑی بڑی تکلیفوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، اس کی تنگ دستیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ جو فقیر آدمی قرضہ دینے والا ہو وہ اسے مہلت دے کر آسانی دے یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر کے اسے دنیا اور دنیا کی آخرت میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، دو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے بن جایا کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرے، اچھا سلوک کیا کریں اور اس طرح کے اعمال کر کے مالا مال ہو جایا کریں۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، آپ نے اس کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن تعداد کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ تعداد مختصر سی ہے، لیکن آپ نے اس کی ترتیب کو دیکھنا ہے، دن کو دیکھنا ہے اور آج اس کی برکت کو دیکھنا ہے۔ تو دوستو، یہ چند ایک چیزیں ہیں، آپ نے اس پر بڑی دھیان اور توجہ رکھنا ہے، ورنہ بہت ساری برکتوں سے ہو سکتا ہے آپ محروم رہ جائیں۔ اس لیے میں دوستو آپ کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہر ایک چیز واضح طور پر بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی شخص اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ وہ شان والا مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس دن تم کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان کرو۔ ابھی سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ جو تم سے زندگی میں گناہ سرزد ہو چکے ہیں، جو تمہیں زندگی میں غم پہنچا ہے، جو تمہیں زندگی میں مصیبتیں پہنچی ہیں، جو تمہیں زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوں، اس لیے آپ نے اب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ کن الفاظ کے ذریعے؟ یہ تیسرا کام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آخری کام وہی صورت، وہی چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آپ کو 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد جو 4 نعمتیں باقی کی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ پھر سب سے بڑھ کر قبر کی وحشت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ پھر جب جان نکلے گی تو اس وقت بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ نزاع کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنا بھی نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ سارے انعامات اس بندے کو مل جاتے ہیں جو بندہ آج کے دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ مختصر سی تعداد میں پڑھ لیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں اس کو ذرا آپ نے بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو آپ نے صرف اور صرف کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنا آپ کے لیے مبارک ہوگا، آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ 100 بار کہا ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے، جو 21 بار کہا ہے 21 بار پڑھنا ہے، جو 10 بار کہا ہے اس کو 10 بار پڑھیں گے۔ بس اس ترتیب کا آپ نے خاص دھیان اور خاص توجہ اور خاص بات ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ آپ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے بہت بڑی برکت سے محروم نہ رہ جائیں۔ کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ میں بتانے لگا ہوں نا، اس سورہ مبارکہ کی جو آیت میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، اس کو 10 بار پڑھنا آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی بڑی مناسبت ہے، بہت زیادہ مناسبت ہے۔ تو اب پہلے آپ نے وہ استغفار جو میں آگے عرض کرتا ہوں اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ تو بس اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور یہ دعا ایسی دعا رنگ لائے گی کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی میری دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، بڑی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں ساری چیزیں آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ لگے گا، بس اختصار کے ساتھ اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ واقعی ہی ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے اور ہمیں انعامات سے نوازا جا چکا ہے، اور ہمیں وہ تمام چیزیں نصیب ہو گئی ہیں جس کی ہم تمنا اور آرزو کرتے تھے۔ اب دوستو آپ نے جو استغفار میں نے آپ کو عرض کیا ہے وہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ سے معافی ہے اور اللہ سے توبہ ہے، یعنی اپنے پچھلے سابقہ گناہوں کی پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ خوش رہیں اور خوشحالی آپ کا مقدر رہے، تو پھر دوستو جس مشکل کے لیے پڑھا جائے گا وہ مشکل دور ہوگی، افلاس دور ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوگی۔ اس کو مصیبت کی حالت میں پڑھنے والے کی مصیبت کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ یہ افلاس کو دور کرنے، روزی کو بڑھانے والی صورت ہے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے والی صورت ہے، اس لیے یہ صورت عاملوں کی بڑی محبوب صورت ہے۔ بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں، اس کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بڑی تیزی سے کام کرتی ہے۔ رزق کی تمام رکاوٹیں اس کے ذریعے دور ہوتی ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ بظاہر تمہیں پیش آ گیا ہے جو تمہیں ناممکن نظر آتا ہے، اسے پڑھیں، خلوت میں بیٹھ کر آج عمل کو کریں، انشاءاللہ تمام تمہارے مسائل خود تمہیں حل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جو الفاظ میں نے بتائے ہیں اور استغفار جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کا، تو یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں جو تعداد میں نے بتائی ہے، اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا۔ دوستو یہ الفاظ، یہ ایک آیت ہے، یہ سورۃ مزمل شریف کی آیت نمبر 7 ہے، اس کو آپ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا